गाड़ी की चाबी अपनी उंगलियों में घुमाते सीढ़ी बजाते वो बाहर की सिमत बढ़ाया था। आज उसका प्लान अपनी यूनिवर्सिटी और कॉलेज के दोस्तों के साथ मौज मस्ती करने का था। वो एक आवारा बिगड़ा हुआ रईस ज्यादा था, जिसकी जिंदगी का मकसद सिर्फ पार्टीज करना, दोस्तों के साथ मौज मस्तियां करना और रात को किसी हसीना की बाहों में सुकून हासिल करना था। आज उसके दोस्त फुरकान ने कॉल करके उसे बुलवाया था। वो नार्दर्न एरिया में जाने का प्लान बना चुके थे, जो अक्सर ही बनाते रहते थे। अपने 6 आवारा दोस्तों के साथ वो 3-4 दिन के लिए घूमने फिरने का इरादा बांधते गाड़ी में बैठने ही लगा था कि अचानक पीछे से शगुफ्ता बेगम ने उसे पुकारा। तो वो एकदम से पलटा। कटे बाल माथे पर बिखरे और सफ़ेद चमकदार पेशानी पर बाल से पड़ गए। मगरूर उठी हुई नाक के नीचे गुलाबी अनाबी लब ओह में डले। मामा यार, आपको कितनी बार मैं कहा है कि जाते हुए को पीछे से नहीं पुकारा जाता, मगर आप भी कहाँ सुनते हैं। वो मोहब्बत से उन्हें डांटता हुआ बोला। और तुम्हें भी कितनी बार बोला है कि ये आवारा गर्दियाँ छोड़ दो और अपने बाबा का बिजनेस में हाथ बटाओ। बहुत कर ली तुमने मौज मस्ती। मैं हमेशा उनके सामने तुम्हारी ही साइड लेती हूँ, मगर अब मुझे भी अंदाजा हो गया है कि कितना बिगाड़ दिया है मैंने अपने लाडले को। वो भी मसनूई नाराजगी से बोली। मामा, एक ही तो बेटा हूँ आपका। अगर आप मेरी ये साइड नहीं लेंगी तो और किसकी लेंगी। यार, अब आप ये बताएं, क्यों रोका मुझे, पहले ही लेट हो रहा है। तुम्हें इसलिए रोका है कि जल्दी वापस आ जाना। नेक्स्ट फ्राइडे को हमें कहीं जाना है। तुमने उस दिन बताया था ना, मिसेस हमदानी का और शराज हमदानी साहब का, जो तुम्हारे बाबा के साथ बिजनेस भी करते हैं। उनके यहाँ जाना है, खाने पे बुलाया हमें उन्होंने, शगुफ्ता बेगम ने जोमानी अंदाज में कहा। तो मामा, आप और डैड जाए ना। मुझे वैसे भी इन बोरिंग दावतों का कोई शौक नहीं। और मेरा जाना वहाँ क्यों ज़रूरी है बाय द वे। वो गाड़ी की सीट पर हाथ जमाए तजस्सुस से बोला। उफ, तुम भी ना हद करते हो। पूरे 30 साल के हो गए हो। हम तुम्हारे लिए लड़कियां ढूंढने में हलकान हो रही हूँ मैं। और मुझे मिसेस हमदानी की बेटी भी देखनी है। शिजा नाम है उसका। बहुत प्यारी लड़की है। मैं कल तुम्हारे डैड के साथ खुर्शीद शाह की दावत में गई तो वहाँ देखा था। उसे मिसेस हमदानी से पूछा तो वो खुश दिली से बोली कि अभी शिजा रिसेंटली यूके से मास्टर्स करके आई है और वो हमें बुला रहे हैं। अपने घर तुम्हें भी साथ आने का कहा है। शगुफ्ता बेगम ने वजाहत की। तो बैरबल ने अपना सर थाम लिया। आपसे किसने कहा था कि मैं अभी शादी करना चाहता हूँ। और मुझे तो शादी करनी ही नहीं है। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन शिजा एंड सच काइंड ऑफ गर्ल्स। बोटॉक्स की मरीजा होती हैं। ये सारी लड़कियां मसनूई सी लगती हैं मुझे। आप प्लीज इन्हें मना कर दें। अभी फिलहाल तो मेरी लाइफ में शादी जैसी टेंशन की कोई गुंजाइश नहीं, सॉरी। वो अपना स्याह चश्मा आंखों में टिकाता गाड़ी के अंदर बैठ गया और मिसेस शगुफ्ता मुंह खोले उसे देखने लगी। अरे अरे, ऐसे कैसे नहीं करोगे तुम शादी। करोड़ों की जायदाद है तुम्हारे बाप की और एक ही बेटे हो तुम हमारे। मैं तो तुम्हारी शादी बहुत चाव से करूंगी। और खबरदार जो तुमने एहतजाज किया तो, वरना तुम्हारी सारी आज़ादी बंद। तुम कल से ही अपने ऑफिस जाओगे। अब मैं भी तुम्हें कोई डील नहीं दूंगी। फिलहाल तो मैं आउटिंग पर जा रहा हूँ। 3-4 दिन बाद वापस आ जाऊंगा, फिर आकर बात करेंगे। बैरबल ने जान छुड़ाने वाले अंदाज में कहा और गाड़ी स्टार्ट कर दी। आधा रास्ता तय करने के बाद वो शगुफ्ता बेगम की बातें बिल्कुल फरामोश कर चुका था। बैरबल शराजी जो मन मौजी सा लड़का था, भला का हैंडसम, जो खुद लड़कियों के पीछे नहीं भागता था, बल्कि इसके पीछे लड़कियों की कतार होती थी। मगर वो कोई ज्यादा घास नहीं डालता था। इनको बस उसके लिए लड़कियां सिर्फ वक्ती लज्जत का जरिया थी। वैसे भी सारे चेहरे उसे एक जैसे लगते थे। जिस क्लास और सोसाइटी से उसका ताल्लुक था, वहाँ पर सारी लड़कियां ही मॉडर्न और नवाबजादों की बिगड़ी औलाद थी। माँ बाप का बेदरीग पैसा अपनी तराश खराश पर ही उड़ा देने वाली, इतने महंगे महंगे सैलून से मेकअप कराने वाली और लाखों करोड़ों प्लास्टिक सर्जरीज पर लगाने वाली। मगर फिर भी इनकी शक्लें बिल्कुल एक जैसी सी लगती हों। उभरे हुए गाल, मोटे होंठ और छोटी सी प्लास्टिक की नाक। मगर बैरबल को इनके चेहरे से ज्यादा इनकी संगत में गुजारा गया कुछ वक्त ही चाहिए होता था, जो इसे आसानी से मिल जाता था, क्योंकि हर लड़की अपने ऊपर अवेलेबल का टैग लगाकर उसके सामने आती थी। बिल्कुल ऐसे जैसे बड़ी बड़ी दुकानों पर ब्रांडेड ड्रेसेस के ऊपर उनकी कीमत का टैग लगा होता है। बैरबल भी अपनी पसंद का कोई लिबास मुंतखब करता
थोड़ी देर तक उसे पहनता और फिर उतार कर फेंक देता और पलट कर कभी उस लड़की की तरफ न देखता, क्योंकि ये उसकी शान के खिलाफ था कि वो एक लड़की के पास दूसरी दफ़ा जाए। कुछ लड़कियां तो उसके पीछे इतनी पागल होती कि जब बीरबल इनको लिफ्ट न करवाता तो अपनी नसें तक काट लेती। और इसे ऐसी लड़कियां तो बिल्कुल जहर लगती थी। उसकी बला से वो जहर खाएं या फंदे से लटक जाए, उसकी बला जाने, इसे कोई परवाह न थी। शादी के नाम पर तो वो हमेशा से ही भागता था, क्योंकि इस तरह एक ही औरत के साथ सारी उम्र गुजारना पड़ती, जिसे बिल्कुल भी गवारा न था। इसलिए वह शादी के जिक्र को गोल कर देता था। शगुफ्ता बेगम अक्सर इसे फोर्स करती थी, और इस बार तो उन्होंने ठान ली थी कि बीरबल की शादी करवा कर ही दम लेंगी, मगर वो इनके हाथ नहीं आ रहा था। अपनी गाड़ी इस्लामाबाद के एक होटल के सामने रोकी, क्योंकि यहाँ उसके दूसरे आवारा मिजाज दोस्त इसका इंतजार कर रहे थे। उन्हें मिलकर आगे निकलना था, और कान इसे दूर से ही देखकर हाथ हिलाया तो वो इसकी जाने बढ़ने लगा। कंवारे होकर भी इतनी लेट निकले हो घर से? यार मैं तो चलो बीवी वाला हूँ, मगर तुम्हें किस चीज़ ने रोके रखा? गाय पे वो इसके देर में आने की वजह पूछने लगा। अल्लाह बचाए इस बीवी नामी बला से, मैं कंवारा ही अच्छा हूँ। बीरबल ने नाक से मक्खी उड़ाई। अब अच्छा सा डिनर करके फिर निकलते हैं, वो दोस्तों के साथ हाथ मिलाता बोला, और कुर्सी घसीट कर बैठ गया। बीरबल के सारे दोस्त ही हाई प्रोफाइल थे, कोई बिजनेसमैन का बेटा तो कोई बड़े जागीरदार का बेटा था। उनमें से फुरकान और जबरान की रिसेंटली शादी हो चुकी थी। बाजिल और बीरबल अभी कंवारे थे। बाजिल शाह की मंगनी हो चुकी थी अपनी ही यूनिवर्सिटी फेलो अनीका से, जिसके पहलू में चिपक कर बैठी थी। वो बाजिल के मुंह में पास्ता डाल रही थी, और बाजिल इसमें फिदा हो रहा था। बीरबल ने मुंह चढ़ाया उन्हें देखकर। इसे ये चोंचले बिल्कुल पसंद न थे। यार तुम क्यों जेलस हो रहे हो इन लव बर्ड्स को देखकर? चलो आज तुम्हारी दुआ करते हैं कि तुम्हारी भी किसी से मंगनी हो जाए। और कहानी से छेड़ा तो बीरबल नखोत से इसे घूरने लगा। शट अप, आई एम जस्ट फेड अप विद दिस नॉनसेंस। वो शगुफ्ता बेगम की वार्निंग का गुस्सा इस पर निकालते बोला, मेरी जान ये नॉनसेंस नहीं, जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई है। शादी तो तुम्हें करना ही चाहिए, लव या अरेंज करो, क्योंकि आंटी तो ज्यादा देर इंतजार नहीं करेंगी ना, तुम्हें कंवारा रखेंगी। वो इसके गुस्से का बुरा मनाई बगैर फिर से छेड़ने लगा। वैसे कितना अच्छा हो ना कि तुम्हारा नारायण का गान के इस सफर पर हमारे मिस्टर अकूब बैबर को किसी से मोहब्बत हो जाए। अनिका जोर से बोली तो बाजिल का नवाला मुंह में फंस गया। ऐसा सिर्फ एक कंडीशन में मुमकिन है मिस अनिका। बैबल उसे देखते संजीदगी से बोला, अगर मेरे सर पर चोट लग जाए या मैं बहक जाऊं तो शायद किसी लड़की की जुल्फों में दिल लटक जाए मेरा, मगर ना तो मैं बहकता हूँ और ना ही मेरे सर पर चोट लगेगी, क्योंकि मैं कभी भी पी कर ड्राइविंग नहीं करता। वैसे संजीदगी से बोला तो सबके दांत निकल गए। ऐसे मोहब्बत भी दिमाग का खलल होता है, जो कभी भी किसी के भी दिमाग में आ सकता है। सो डोंट बी कॉन्फिडेंट। और सब अब वहां से उठ चुके थे। सबसे पहले उन्हें मरी जाना था। वहां स्टे करने के अगले दिन बाद नारायण का गान के लिए निकलना था। इतने दिनों बाद वो इकट्ठे हुए थे, इसलिए इन्हें खूब मस्ती करनी थी। उफ फिजल, क्यों इतना डरती हो तुम? किसी को कुछ इलम नहीं होगा यार, एंजॉय करो। बस हम कुछ देर घूम फिर कर होटल पहुंच जाएंगे, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। शहला हिजल का हाथ थामे मरी की सड़क पर एक साइड पर चलती जा रही थी। मौसम शदीद खराब था। यह ठंडी हवाएं गर्म कपड़ों के अंदर भी घुस रही थी, और इनके मुंह से भाप निकल रही थी। हिजल ने अपना हिजाब फिर से सेट किया, जो बार बार उतर रहा था। इसके पिन कहीं खो गई थी। उसने निकाब उतार रखा था, मगर हिजाब से अच्छी तरह चेहरे के गिर्द हाला सा बना रखा था। उसका सफेद शफाफ चेहरा दमक रहा था। छोटी सी नाक सर्दी की वजह से सुर्ख पड़ गई, और गाल अनार हो रहे थे। सड़क चूंकि खाली थी, इसलिए उसने नकाब उतार दिया था, और रात के 11 बजे अपने होटल के करीब सड़क पर मटर गश्त कर रही थी। हेजल और शहला यूनिवर्सिटी फेलोज थी, और इनका स्टडी टूर था। 4 दिन का अगले दिन इन्हें वापस चले जाना था। हेजल बहुत ज्यादा मजहबी घराने से ताल्लुक रखती थी, जहाँ पर्दे का बहुत ख्याल रखा जाता था। खानदान की सिर्फ वही लड़की थी जिसे यूनिवर्सिटी जाने की इजाज़त मिल गई थी, और स्टडी टूर के लिए वो पहली बार मरी आई थी। उसे दुनिया घूमने का और हसीन मनाजर देखने का बहुत क्रेज था, मगर घर की हवेली के माहौल की वजह से वो कभी बाहर न निकली थी। वो सनाउल्लाह शाह की सबसे छोटी बेटी थी, जो हैदराबाद के करीब एक गांव के सरदार थे। पैसों की कोई कमी न थी,
مگر ماحول بہت زیادہ سخت تھا۔ ہیزل بہت ذہین تھی، اس لیے ثنا اللہ شاہ نے اسے پڑھنے کی اجازت دے رکھی تھی۔ وہ جو اپنی دھیان چل رہی تھی، اچانک سامنے آتی گاڑی سے ٹکراتے ٹکراتے بچی۔ شہلا نے فوراً ہیزل کا بازو پکڑتے سائڈ پر کیا، ورنہ یقیناً ہیزل کی ٹکر ہو جاتی۔ تم ٹھیک تو ہو؟ شہلا ہیزل کے چہرے کی اڑی رنگت دیکھتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ ہیزل نے اسوات میں سارے لاتے فوراً نقاب کا پہلو سرکاتے چہرے پر کیا تھا تاکہ کوئی اس کا چہرہ نہ دیکھ سکے۔ بیربل جو گاڑی چلا رہا تھا غصے سے گاڑی سے باہر نکلا۔ تم لوگ اندھی ہو کیا؟ دیکھ کر نہیں چل سکتی؟ وہ نکلتے ہی شروع ہوا۔ فرقان، جبران اور بادل کے ساتھ انیکا بھی گاڑی سے باہر نکل آئے، کیونکہ یہ بیربل کی عادت تھی۔ اسے ڈرائیونگ سنجیدگی سے کرنے کی عادت تھی اور ڈرائیونگ پر کبھی بھی رسک نہیں لیتا تھا، اور اگر وہ لڑکی ان کی گاڑی کے سامنے آ جاتی تو یقیناً اس کا بہت بڑا ایکسیڈنٹ ہوتا۔ وہ غصے سے ہیزل کو گھور رہا تھا، جس کی صرف آنکھیں نظر آ رہی تھی۔ جیسے ہیزل اس کی طرف پلٹی تو اس کی آنکھیں دیکھنے کے بعد بیربل وہیں ساکت رہ گیا۔ خوبصورت سرمئی آنکھیں، ان آنکھوں میں سارے مشرق کا حسن تھا کہ بیربل جو کچھ کہنے والا تھا ایک دم سے خاموش ہو گیا۔ اس کے لبوں سے الفاظ نکلنے سے انکاری ہوئے۔ اپنی زبان سنبھال کر بات کرو مسٹر، اور تم دیکھو تم غلط راستے گاڑی ڈرائیو کر رہے ہو۔ اور وہ بھی ہیزل تھی، اپنے نام کی ایک۔ اسے بھی غصہ آیا تھا۔ وہ بیربل کے پاس آ کر کھڑے ہو گئے تھے۔ چلو بیربل، بحث مت کرو۔ فرقان نے اسے کام ڈاؤن رہنے کا اشارہ دیا، لیکن جب بران کو شرارت سوج رہی تھی وہ آہستہ سے بادل کے کان کے پاس جھکا۔ ویسے یہ پہلے لڑکی ہے جس نے ہمارے بیربل سے بدتمیزی کی ہے۔ اس کی گوہر افشانی بیربل سن چکا تھا۔ اس نے غصے سے ان سب کو گھورا کہ سب خاموش ہو کر رہ گئے۔ ایک تو آدھی رات کو تم لوگ سڑک پر چل رہی ہو، اوپر سے ایکسیڈنٹ ہوتے ہوتے بچا ہے، پھر بھی مجھے غلط کہہ رہی ہو۔ وہ ایک بار پھر غصے سے چلایا تھا۔ ہیزل 2 قدم آگے بڑھی اور سختی سے بیربل کی آنکھوں میں جھانکا تھا۔ پہلے جا کر خود گاڑی چلانے کی ایتھک سیکھ لو، پھر آ کر ہم سے بات کرنا۔ وہ بھی غصے سے بولی تھی کہ بیربل کو زیادہ غصہ آ گیا۔ نہیں، کیا مطلب مجھے باتیں سنا رہی ہے تم لوگوں کو سڑک پر چلنے کی تمیز نہیں ہے؟ جہاں امیر شخص دیکھا نہیں وہیں تم لوگوں کی نیت خراب ہو جاتی ہے، جلدی سے اس امیر شخص کو بٹانے لگتی ہو۔ وہ غصے سے بولا تھا کہ ہیزل نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ میں بہت اچھے سے جانتا ہوں تم جیسی 3rd کلاس لڑکیوں کو۔ اس کے لہجے سے آگ نکل رہی تھی۔ ہر وقت لڑکوں پر ڈورے ڈالنے کے لیے پٹتی رہتی ہو۔ اس سے زیادہ ہیزل میں برداشت نہیں تھی۔ اس کا ہاتھ اٹھا تھا اور بیربل کے چہرے پر ایک تھپڑ دے مارا۔ وہ خود بے یقین تھی کہ اس نے کیا کر دیا۔ خبردار اگر آج کے بعد اس طرح کی بکواس کی۔ تم جیسے امیر بگڑے ہوئے رئیس زادے ہر گلی محلے کے نکڑ میں ملتے ہیں، اتنی بڑی بڑی گاڑیاں لے کر آدھی راتوں کو باہر نکل جاتے ہو، لیکن تم لوگوں کو گاڑی چلانے کی تمیز نہیں ہوتی۔ ہیزل کا چہرہ غصے سے لال تھا اور بیربل کا چہرہ ذلت سے لال ہو گیا۔ تمہاری اتنی ہمت، تم نے مجھے تھپڑ دے مارا؟ تمہیں چھوڑوں گا نہیں۔ وہ دانت پیس کر گھر رہا تھا۔ میں تم جیسے لوگوں سے نہیں ڈرتی۔ چلو شہلا، سختی سے ایک ایک لفظ چبا چبا کر کہتی ہوئی وہ شہلا کا ہاتھ پکڑ کر ہوٹل کی جانب چل پڑی۔ زندگی میں پہلی بار کسی نے بیربل کو اتنی بری طریقے سے اگنور کیا تھا۔ وہ اس کی انسلٹ بھی کی تھی۔ وہ اسے تھپڑ ہی مار دیا۔ وہ بے یقین، حیران اور پریشان تھا۔ لڑکیاں اس کا حسن دیکھ کر پگھل جاتی تھی، لیکن وہ اس کی انسلٹ کیے جا چکی تھی۔ وہ مٹھیاں بیچ کر ضبط کیے کھڑا تھا۔ اس کے پاس انیکا اور بادل آ کر کھڑے ہوئے اور افسوس سے دائیں بائیں نفی میں سر ہلانے لگے۔ زندگی میں پہلی بار کسی نے بیربل سے اس لہجے میں بات کی ہے۔ بہت افسوس کی بات ہے کہ کوئی لڑکی تمہیں تھپڑ مار کے چلی گئی اور تم بس شکل دیکھتے رہ گئے۔ وہ جیسے جلے پر نمک چھڑک رہے تھے۔ بکواس بند کرو، وہ غصے سے بادل کو گھورتے ہوئے بولا تھا۔ کیا انیکا فوراً سیدھی ہوئی۔ سارے ہی جانتے تھے اگر بیربل غصے میں آ جائے تو پھر کوئی بھی اس کا غصہ قابو نہیں کروا سکتا تھا۔ جبران کی آنکھوں میں چمکتی شرارت تھی۔ اچھا جی، اگر ایسی ہی بات ہے تو پھر اس لڑکی کو پٹا کر دکھاؤ۔ ویسے واقعی زندگی میں پہلی بار بیربل کو اگنور کیا ہے، اور تو اور تمہیں تھپڑ بھی مار دیا، اور کسی لڑکی کا تمہیں اگنور کیے جانا ہم سے ہضم نہیں ہو رہا۔ وہ اور بادل ہاتھ پر ہاتھ مار کر ہنسے تھے۔ انیکا بھی کھلکھلا پڑی، لیکن فرقان ان سب میں خاموش تھا۔ مجھے لگتا ہے ہم لوگوں کو چلنا چاہیے، ہم فضول میں اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں۔
उसने माहौल को तनाव को कम करने के लिए उन सब को इस मुद्दे से हटाया था। बिल्कुल जबरान, ठीक कह रहा है। जाओ यार, इस लड़की को पटा कर तो दिखाओ। देखा था किस तरह उसने निकाब कर रखा था। जिंदगी में पहली बार मैंने इतनी पर्दा करने वाली लड़की को देखा है। बाजिल ने भी जबरान की हाँ में हाँ मिलाई। क्या बकवास कर रहे हो तुम लोग? कि मुझे बैरबल शराजी को किसी लड़की ने बातें सुनाई और थप्पड़ रसीद कर दिया? तो देखना इस लड़की का मैं क्या हाल करता है। अचानक ही गुस्से में आया था। जिंदगी में पहली बार ऐसा मामला हुआ था कि कोई लड़की बैरबल को टक्कर की मिली थी, और ना आज तक जो मिली वो सारी बैरबल पर दिलो जान से फिदा हो जाती थी। लेकिन ये लड़की कुछ अलग थी। वो अपना गुस्सा जब्त कर रहा था। तो फरकान ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। चलो तुम बैठो, मैं गाड़ी चलाता हूँ। वो जानता था जब वो गुस्से में हो तो फिर गाड़ी तेज चलाता था, और बैरबल सिर्फ एक चीज से एहतियात करता था, वो था गाड़ी चलाना। गाड़ी चलाने के मामले में काफी कॉन्शियस था। वो सारी गाड़ी में बैठे और वो इनकी गाड़ी इनके पेंट हाउस की तरफ जा रही थी। यहाँ मरी में इनका अपना पेंट हाउस था, इसलिए वो सब जब भी मरी में आते थे तो इसी पेंट हाउस में रहते थे। पेंट हाउस में आने के बाद वो तीनों तो अपने अपने कमरों में जाकर गायब हो गए थे। लेकिन फुरकान से अब बैरबल के चेहरे के उतार चढ़ाव देख रहा था। वो गुस्से से लाउंज में चक्कर काट रहा था। रात काफी हो रही थी। बैरबल, मेरे ख्याल से तुम्हें आराम करना चाहिए। फुरकान ने उसके कंधे पर हाथ रखा। उस लड़की की हिम्मत कैसे हुई? फुरकान, उसने मेरी इंसल्ट कैसे की? और उसने मुझ पर हाथ कैसे उठाया? वो जैसे उसकी बात पर अटक गया था। फुरकान ने अफसोस से नफी में सर हिलाया। यार छोड़ो, छोटी सी बात थी, तुम इसे सर पर सवार कर रहे हो। वह जैसे बीरबल को इस सारे मामलात में पड़ने से रोकना चाहता था, लेकिन बीरबल ने उसका हाथ अपने कंधे से हटाते हुए नफी में सर हिलाया था। हरगिज नहीं, उसने मेरी बीरबल शराजी की इंसल्ट की है, और यह हाथ किसी ने उसे नहीं दिया। मुझे इस लड़की से बदला लेना है, और ऐसा बदला लूंगा कि वो सारी जिंदगी याद रखेगी। वो सख्ती से कहते हुए आधी रात को ही पेंट हाउस से बाहर निकल गया, और फुरकान बस नफे में सर हिलाता रह गया। वो दोनों आगे पीछे डरती हुए होटल में दाखिल हुई थी कि कहीं किसी क्लास फेलो ने देख न लिया हो, लेकिन शुक्र था कोई भी उनकी तरफ मतवज्जे न था। वह दोनों आगे पीछे कमरे में दाखिल हुई। शहला ने देखा हेजल का मूड काफी खराब था। तुम ठीक हो हेजल? उसने हेजल से पूछा। हेजल ने उस बात में सर हिलाया। मुझे क्या होना है? वो अपना हिजाब खोलते बोल रही थी। वो बस गाड़ी वाले ने बदतमीजी कर दी तो मुझे लगा शायद तुम इस बात पर अपसेट हो। शहला ने डरते हुए वजाहत की थी। उसकी बात सुनते हेजल ने हैरानी से शहला को देखा। भला मुझे क्या मसला होगा कि मैं इसको सोचूं? रात गई बात गई। ऐसे बदतमीज गाड़ी चलाने वाले अमीर रईसजादे हर मोड़ पर मिलते हैं। चलो जल्दी करो, सो जाए, इससे पहले किसी को पता चले कि हम लोग बाहर गए थे। शहला ने जल्दी से बात बदल दी तो हेजल ने भी अस्वात में सर हिलाया। वो दोनों अपनी अपनी साइड बेड पर होकर लेट गई। लेकिन जैसे ही हेजल ने आंखें बंद की, उसकी बंद आंखों के पर्दे पर बैरबल का चेहरा जगमगाया था। और उसके चेहरे पर गुस्सा था। कुछ था जिसने हेजल को परेशान किया था। जब हेजल ने उसे थप्पड़ मारा तो उसकी आंखों में कैसे आग लग गई थी। वो सारे बुरे ख्यालात झटकते हुए आंखें बंद किए सो गई। वो दोबारा इस होटल के पास आया था, और अब वो वहां रुका इन लड़कियों के बारे में पता करवा रहा था। उसे अच्छे से याद था कि हेजल ने जाते हुए अपने साथ मौजूद लड़की को शहला कहा था। शहला और उसकी बेस्ट फ्रेंड रिसेप्शनिस्ट हैरान हो रही थी। लेकिन आप उनके बारे में क्यों जानना चाहते हैं? उसने संजीदगी से बैरबल को सड़ता पैर देखते हुए पूछा। तो बैरबल ने कुछ बिना कहे अपने वॉलेट में से कुछ 1000 के नोट उसके पास टेबल पर रखे। इम्पोर्टेंट है। वो जैसे इसे रिश्वत दे रहा था, और थोड़ा बहुत रिसेप्शनिस्ट के साथ फ्लर्ट किया तो रिसेप्शनिस्ट ने फौरन उनकी सारी हिस्ट्री बता दी। वो लोग हैदराबाद यूनिवर्सिटी से आए हैं, यहाँ पर अपनी किसी रिसर्च वर्क के लिए स्टडी टूर पर आए हैं। वो अपने ग्रुप के साथ आए हैं। इसके अलावा उस लड़की का नाम क्या है? वो इस संजीदगी से पूछ रहा था। हेजल शाह। और वो लोग वापस कब जाएंगे? उसने अगला सवाल पूछा। कल शाम को इनकी सारी गाड़ियां यहाँ से निकल जाएंगी। रिसेप्शनिस्ट ने इसे मुकम्मल इंफॉर्मेशन दी। वो अस्पात में सर हिलाता हुआ होटल से बाहर निकल आया था। एक नज़र इस होटल की इमारत पर डाली, फिर आंखों ही आंखों में वो जैसे हिजल को देख रहा हो। बहुत अकड़ है ना तुमने। तुमने अच्छा नहीं किया। बैरबल शराजी की इंसल्ट करने का हक किसी को नहीं। तुमने मेरी इंसल्ट की है, खुद अपने लिए मुसीबत चुनी है। अब मैं तुम्हारी अकड़ ऐसे निकालूंगा कि तुम देखती रह जाओगी, लेकिन कर कुछ नहीं पाओगी।
وہ آنکھوں میں بدلے کی آگ لیے بڑبڑاتا ہوا واپس اپنی گاڑی میں بیٹھا اور اپنی گاڑی کو واپس پینٹ ہاؤس کے راستے ڈال دیا۔ اگلا دن شروع ہو چکا تھا۔ وہ سارے پینٹ ہاؤس سے باہر نکل آئے تھے۔ مجھے لگتا ہے ہمیں اب ناران کا آغان کے لیے نکل جانا چاہیے۔ فرقان کی بات پر بیربل نے نفی میں سر ہلایا۔ تم لوگ نکلو، مجھے امپورٹنٹ کام یاد آ گیا ہے، مجھے وہ کرنا ہے۔ اور سب نے بے یقینی سے بیربل کو دیکھا۔ اس نے کبھی بھی کسی بھی ٹرپ پر جانے کے لیے انکار نہیں کیا تھا، تو پھر اسے آج کیا ہو گیا؟ لیکن یار، ہم نے تو ایک ساتھ جانا تھا۔ جبران نے فوراً بیربل کو متوجہ کیا۔ فکر مت کرو، ہم لوگ ساتھ جاتے ہی رہیں گے، تم لوگ چلو، مجھے بہت امپورٹنٹ کام ہے۔ وہ اپنی گاڑی کی طرف بڑھا تھا۔ فرقان نے اسے کندھے سے پکڑا۔ تم کیا کرنے کے بارے میں سوچ رہے ہو بیربل؟ وہ جیسے اسے بہت اچھے سے جان گیا تھا۔ فرقان کی دیکھا دیکھی بادل اور جبران نے بھی اسے حیرت سے دیکھا، اور انیکا بھی اسے ٹکا ٹکا دیکھ رہی تھی۔ بس اس لڑکی کو سبق سکھانا ہے جس نے بیربل شرازی کی انسلٹ کرنے کی کوشش کی ہے۔ بیربل کی بات سنتے ہی تینوں کی آنکھوں میں چمک آئی تھی۔ واو، یہ بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ ہوگا۔ بھائی چھوڑا ناران کا گان، میں تو یہاں رہ کر یہ دیکھوں گی۔ انیکا فوراً مان گئی تھی کہ بادل نے اسے گورا۔ فرقان نے نفی میں سر ہلایا۔ وہ لڑکی کافی شریف لگتی ہے، مت کرو۔ وہ جیسے اسے منع کر رہا تھا۔ مجھے فرق نہیں پڑتا، اس لڑکی کی اکڑ توڑنا ہی میرا مقصد ہے۔ وہ سختی سے اس سے اپنا ہاتھ چھڑوا گیا تھا۔ واہ یار، آپ آئے گا مزہ۔ چلو، ناران کا گان جانے سے زیادہ اچھی انٹرٹینمنٹ دیکھنے کو مل گئی ہے۔ جبران مسکرا کر بادل کے ہاتھ پر ہاتھ مارتا ہنسا تھا۔ ان لوگوں کو اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کہ ان کے ایک تماشے سے کسی لڑکے کی عزت پر داغ آ سکتا ہے۔ ان لوگوں کو بس اپنی انٹرٹینمنٹ جاری رکھنی تھی۔ یار، تم لوگ جہاں پر ہنس رہے ہو اسے روکو۔ فرقان نے ان لوگوں کو متوجہ کیا۔ تینوں نفی میں سر ہلا کر رہ گئے۔ یار چھوڑو نا، اتنا اچھا سین دیکھنے کو کہاں ملے گا کہ بیربل ایک لڑکی کو پٹانے جا رہا ہے۔ بادل نے آنکھ ونک کرتے کہا لگایا تو وہ سارے ہنس پڑے، لیکن فرقان کو کچھ غلط ہونے کا احساس ہو رہا تھا۔ یہ دوپہر کے بعد کا وقت تھا۔ یار جلدی چلو، گھر والوں کے لیے کچھ لے کر چلتے ہیں۔ شہلا اس کا ہاتھ پکڑے زبردستی اسے ہوٹل کے ساتھ والی مارکیٹ میں لا چکی تھی۔ یار اگر پتہ چل گیا نا کسی کو کہ ہم دونوں ایک بار پھر ہوٹل سے نکلتی ہیں تو بہت برا ہوگا۔ ہیزل نے اسے حقیقت کا آئینہ دکھانا چاہا۔ یار ایک تو تم ڈرتی بہت زیادہ ہو، کوئی بھی بات ہو تمہارا ہر ڈر پہلے ہوتا ہے۔ وہ جیسے سخت بدمزہ ہوئی تھی کہ ہیزل اسے آنکھیں دکھاتی رہ گئی۔ چلو جلدی لو اور جو لینا ہے۔ ہیزل نے اس کی بات کو اگنور کیے اپنی بات کہی تو شہلا نے اس بات میں سر ہلایا۔ پھر وہاں پر وہ اپنے گھر والوں کے لیے کچھ گفٹ دیکھنے لگی۔ اتنے میں ہیزل کا فون بج اٹھا۔ ارے بابا سائیں کا فون آ رہا ہے، میری بات سنو، جو لینا ہے جلدی سے لے لو۔ وہ ایک سائڈ پر کارنر پر جا کر کھڑی ہو گئی۔ شہلا بھی چیزیں لینے میں مصروف تھی اور دور کھڑا بیربل ان دونوں کو ہی دیکھ رہا تھا۔ تو شکار ہاتھ آ چکا ہے۔ وہ مسکرایا تھا، آنکھوں میں بدلہ لینے کی چمک تھی، جیسے وہ سب کچھ تباہ کر کے رکھ دینے کی آگ اپنے اندر لگا کر بیٹھا ہو۔ وہ قدم قدم چلتا ہیزل کے پاس آیا۔ جی بابا سائیں، انشاءاللہ کل صبح ہم پہنچ جائیں گے۔ اس کے کانوں میں ہیزل کی آواز پڑی۔ شہلا شاپنگ کرتے ہوئے کچھ آگے نکل گئی تھی اور یہی موقع تھا بیربل کے پاس۔ اس نے بنا ہیزل کو خبر ہوئے اپنی جیب سے بے ہوش سپرے کی بوتل نکالی۔ جیسے ہی ہیزل نے اپنا موبائل فون واپس بیگ میں ڈالا اور پلٹ دی، اس سے پہلے ہی بیربل نے اس کے چہرے پر سپرے کر دی تھی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے لمحوں میں ہی اندھیرا چھایا تھا اور پھر وہ ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گئی۔ اس سے پہلے وہ زمین بوس ہوتی، بیربل نے فوراً اسے پکڑا۔ وہ قدر سنسان گوشے میں کھڑے تھے، اس لیے کسی کی بھی نظر اس پر نہیں پڑی۔ ویسے بھی یہ اسٹریٹ مارکیٹ تھی، یہاں پر لوگ آس پاس کیا چل رہا ہے اس بات پر بہت کم توجہ دیتے تھے۔ وہ بہت خاموشی سے اسے اپنی گاڑی تک لایا۔ اسے گاڑی میں بٹھا کر وہ فرنٹ سیٹ پر آیا اور گاڑی سٹارٹ کر دی۔ بہت شوق تھا نا میری انسلٹ کرنے کا، اب تمہیں بتاؤں گا کہ یہ بیربل شرازی چیز کیا ہے۔ آنکھوں میں بدلے کی آگ لیے ہوئے ایک بار پھر غصے سے گرجا تھا اور وہ بے ہوش اس کے پاس فرنٹ سیٹ پر پڑی تھی۔ وہ اسے لے کر سیدھا اپنے پینٹ ہاؤس میں آیا تھا۔ اس کے بے ہوش وجود کو اپنی باہوں میں بھرتے ہوئے وہ سیدھا اسے اپنے بیڈ روم میں لایا۔ اسے بیڈ روم میں لٹانے کے بعد وہ کمرے سے باہر نکل آیا اور وہ چاروں اسے دیکھ رہے تھے سوائے فرقان کے۔ وہ تینوں کافی خوش نظر آ رہے تھے۔ ارے واہ یار، تم نے تو اصلی مرد والی بات کر دی۔ ویسے اس لڑکی کے ساتھ کیا کرنے کا ارادہ ہے؟ جبران کی آنکھوں میں خاص چمک تھی۔
اس کے ذو معنی بات پر بیربل نے اسے گھورا۔ بیربل نے کبھی بھی کسی بھی لڑکی کو اس کی اجازت کے بنا ہاتھ نہیں لگایا۔ فکر مت کرو، بدلہ تو میں لوں گا مگر اسے کوئی ہاتھ نہیں لگائے گا، لیکن وہ 2 دن تک یہیں رہے گی۔ اگر وہ 2 دن سے پہلے یہاں سے باہر نکلی تو تم لوگوں کو اس دنیا سے باہر نکال پھینکوں گا۔ جب 2 دن بعد وہ اپنے گھر میں واپس جائے گی اور سارے گھر والوں کو یقین دلائے گی کہ اسے کسی نے اغوا کر لیا تھا، وہ بے گناہ تھی، وہ بالکل ٹھیک ہے، کسی نے اسے کوئی نقصان نہیں پہنچایا، لیکن پھر بھی کوئی اس کی بات پر یقین نہیں کرے گا، تب میرا بدلہ پورا ہو جائے گا۔ اس نے بیربل شرازی کے چہرے پر تھپڑ مار کر زندگی کی سب سے بڑی غلطی کی ہے۔ وہ جیسے اس بات پر جل اٹھا تھا کہ اسے ایک معمولی سی سڑک پر چلتی لڑکی نے تھپڑ مار دیا۔ جبران جیسے بدمزہ ہوا تھا۔ یار یہ کیا بات ہوئی؟ اگر اسے لے ہی آئے ہو تو کچھ وقت گزارنے تو دو۔ اس کی بات سنتے بیربل نے تیزی سے چہرہ موڑتے اسے دیکھا تھا۔ اس کی آنکھوں کی سرخی اتنی تیز تھی کہ ایک پل کے لیے جبران کام کیا۔ تمہارے اندر شرم نام کی کوئی چیز ہے یا نہیں؟ اگر اتنی آنکھ لگی ہوئی ہے تو جاؤ، واپس گھر جاؤ اور اپنی بیوی کے ساتھ وقت گزارو۔ وہ سختی سے اسے گھورتے ہوئے اپنے بیڈ روم تک آیا، پھر باہر سے روم کا دروازہ لاک کر دیا۔ خبردار، اگر تم لوگوں میں سے کوئی بھی اس کے قریب گیا تو بہت برا پیش آؤں گا۔ اتنا کہتے ساتھ وہ پینٹ ہاؤس سے دوبارہ باہر نکل گیا اور وہ سارے جہاں تھے وہیں کے وہیں بیٹھے رہتے۔ فرقان کو بیربل کی یہ حرکت بالکل بھی اچھی نہیں لگ رہی تھی۔ یہ ان کی زندگی کا پہلا ایسا واقعہ تھا جبکہ بازل، جبران اور انیکا تو اسے ایڈونچر ہی سمجھ رہے تھے۔ ان کے لیے تو یہ کسی ایڈونچر سے کم نہیں تھا۔ شہلا جیسے ہی ساری شاپنگ کرتے باہر آئی تو دور دور تک کہیں بھی ہیزل نہیں تھی۔ وہ پریشان ہو گئی، اس لیے ہیزل کہاں گئی وہ گھبرائی تھی۔ اس نے فوراً ہیزل کے موبائل پر فون کیا، لیکن ہیزل فون اٹھا نہیں رہی تھی، بیل جا رہی تھی۔ اوف، کہاں چلی گئی ہیزل؟ وہ پریشان ہوتی جا رہی تھی۔ ہو سکتا ہے وہ واپس ہوٹل چلی گئی ہو، ایسے بھی ہوٹل یہاں سے پاس تو ہے، ہو سکتا ہے اس کے موبائل کی بیٹری لو ہو گئی ہو۔ وہ خود کو تسلیاں دیتی ہوئی ساری مارکیٹ میں ہیزل کو ڈھونڈنے کے بعد ہوٹل آ گئی، لیکن ہوٹل آنے کے بعد اس کے سر پر آسمان پھٹا جب اسے پتا چلا کہ ہیزل 2 گھنٹوں سے غائب ہے۔ وہ سارے اس کے سامنے کھڑے اس سے پوچھ رہے تھے کہ ہیزل کہاں ہے۔ وہ یہی تو تھی، ہم دونوں واک پر گئے تھے، مجھے فون آ گیا تو میں فون سننے لگی، جب میں نے پیچھے دیکھا تو وہ غائب تھی، مجھے لگا شاید ہوٹل میں آ گئی ہو۔ شہلا نے جلدی سے ایک بونگی سی دلیل دی تھی، حالانکہ وہ خود ہیزل کے غائب ہونے سے پریشان ہو گئی تھی۔ سارا گروپ پریشان ہوا تھا، وہ سارے شہلا کو غصے سے گور رہے تھے۔ جب تم لوگوں کو کہا تھا کہ کہیں نہیں جانا، پھر تم لوگ کیوں گئی تھی؟ ان کی میڈم سامنے کھڑی غصے سے گرج رہی تھی اور شہلا بے بسی سے سر جھکائے کھڑی تھی۔ ان لوگوں نے شاید ہیزل کے موبائل پر 100 سے 200 بار فون کیا، لیکن کسی نے بھی موبائل فون نہیں اٹھایا اور کچھ وقت کے بعد اس کا موبائل فون ہی بند ہو گیا تھا۔ مری پر رات اتر آئی تھی، وہ لوگ ہر جگہ ہیزل کو ڈھونڈ رہے تھے، لیکن ہیزل کہیں نہیں مل رہی تھی اور افسوس کے ساتھ انہیں واپس آنا پڑا۔ انہیں سب سے پہلے ہیزل کے والد کو یہ بات بتانی تھی کہ ہیزل لاپتہ ہو گئی ہے، اور جیسے ہی یہ بات ثناء اللہ شاہ کو پتہ چلی، حویلی میں تو ایک حرام آ گیا تھا۔ حویلی کے سارے مرد ہیزل کے بارے میں الٹی سیدھی باتیں کرتے تھے۔ ہم نے تو کہا تھا کہ بیٹی کو مت پڑھاؤ، یہ جو بیٹی بہت زیادہ پڑھ لکھ جاتی ہے پھر یہی چاند چڑھاتی ہے۔ رضیہ پھوپھی نے جس نحوست سے کہا تھا کہ سارے انہیں دیکھتے رہ گئے، لیکن نجمہ بیگم کے تو ہاتھ پاؤں پھول رہے تھے۔ ان کی بیٹی غائب ہو گئی تھی، آپ رپورٹ کیوں نہیں لکھواتے؟ انہوں نے دکھ و تکلیف سے ثناء اللہ شاہ سے درخواست کر دی۔ تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ خبردار اگر یہ بات حویلی سے گئی تو۔ ہماری حویلی کی کوئی بیٹی غائب ہو گئی ہے، ہماری عزت ہے، کیا ہم اپنی عزت کو پولیس اسٹیشن میں گھسیٹیں گے؟ ثناء اللہ نے سختی سے اپنی بیوی کو تلقین کی تھی کہ وہ خاموش ہو کر رہ گئی۔ وہ ایسے سردار تھے کہ جن کے لیے ان کی عزت سب سے پہلے تھی۔ اس کی جب آنکھیں کھلی تو اس نے خود کو کسی انجانے بیڈ روم میں پایا۔ وہ حیران اور پریشان تھی، وہ کہاں آ گئی تھی۔ وہ فوراً اٹھ کر بیٹھی تو اس نے آس پاس دیکھا۔ اس کی نظر کمرے میں موجود ونڈو تک گئی جہاں رات کی تاریکی ہر طرف پھیل رہی تھی۔ وہ 3 بجے بابا سے بات کر رہی تھی اور اب رات کے 8 یا 9 بج گئے تھے، یعنی کہ وہ اتنی گھنٹوں سے بے ہوش تھی۔ وہ فوراً اٹھی تھی اور کمرے کے دروازے تک آئی تھی۔ اس نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ کیا کوئی ہے؟ وہ ابھی تک برقعے نقاب اور حجاب میں تھی۔ اس نے اپنا موبائل فون ڈھونڈنے کی کوشش کی، لیکن حیرت کی بات تھی اس کا پرس تک غائب تھا۔
کیونکہ اس کا پرس بیربل کے پاس تھا اور اس کا موبائل وہ پاور آف کیے اس کا پرس اپنی گاڑی میں رکھ چکا تھا۔ کوئی ہے؟ وہ دروازہ کھٹکھٹا رہی تھی کہ وہ باہر بیٹھے کھانا کھا رہے تھے۔ فوراً چونکے تھے۔ اس سے پہلے کہ بازل اٹھ کر دروازہ کھولنے جاتا، بیربل کی سخت آنکھوں نے اسے ایسا وارن کیا کہ وہ وہیں بیٹھا رہ گیا۔ وہ مسلسل پکار رہی تھی۔ جب اس کی پکار بند نہیں ہوئی تو فرقان نے بیربل کو آنکھیں دکھائی تھی۔ تمہیں آواز سنائی نہیں دے رہی؟ جاؤ اس کی بات سنو۔ اس نے سختی سے کہا تھا کہ بیربل برے برے منہ بناتا ہوا اٹھا، اپنے کمرے کے دروازے میں چابی ڈالی، دروازہ کھولا اور کمرے میں داخل ہوا۔ دروازہ کھلنے پر وہ فوراً پیچھے ہو گئی تھی، لیکن اپنے سامنے بیربل کو دیکھ کر اس کے سر پر آسمان پھٹ پڑا تھا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ تم مجھے یہاں کیوں لائے ہو؟ تمہیں تمیز نہیں ہے؟ وہ ایک بار پھر پھٹ پڑی تھی۔ اس سے پہلے ہیزل ان سب کو باہر دیکھتی یا مدد کے لیے بلاتی، بیربل نے فوراً دروازہ بند کر دیا۔ اس کے دروازہ بند کرنے پر ہیزل کا دل اچھل کر حلق میں آیا تھا۔ یہ کیا کر رہے ہو؟ وہ فوراً خوفزدہ ہوئی تھی۔ تم نے مجھے تھپڑ مارا تھا؟ کیا کہا تھا؟ مجھ جیسے امیر بگڑے ہوئے رئیس زادہ کو بات کرنے کی تمیز نہیں؟ سڑک پر چلتی ہر لڑکی کو اپنی جاگیر سمجھ لیتے ہیں۔ تو بس میں تمہاری باتیں سچ ثابت کرنے کے لیے تمہیں یہاں لے کر آیا۔ کیسا لگا پھر میرا یہ خوبصورت کمرہ؟ اس کی آنکھوں میں واضح طور پر چیلنج تھا، ہونٹوں پر طنزیہ مسکراہٹ تھی، جیسے کہہ رہا ہو کہ دیکھو میں کیا کیا کر سکتا ہوں۔ آر یو آؤٹ آف یور مائنڈ؟ تم انسان ہو یا کوئی پاگل؟ اس چھوٹی سی بات کی وجہ سے تم مجھے یہاں لے آئے؟ جانتے بھی ہو کہ تمہاری حرکت مجھے کس طرح ذلیل کرے گی؟ وہ جیسے چیخ پڑی تھی اور بیربل کے ہونٹوں پر طنزیہ مسکراہٹ رنگ گئی۔ تمہارے لیے وہ چھوٹی سی حرکت ہوگی، تمہارے لیے وہ معمولی سی بات ہو گئی، لیکن مجھے آج تک میرے ماں باپ نے بھی تھپڑ نہیں مارا، اور تم نے بیربل شرازی کے چہرے پر تھپڑ مار کر میری توہین کی ہے۔ اب تمہیں زندگی ایسا تھپڑ مارے گی کہ تم یاد رکھو گی۔ بہت اکڑ ہے نا تم میں، تمہاری اکڑ ایسے توڑوں گا ایسے۔ وہ ہاتھوں کی چٹکیاں بجاتے ہوئے ایک ایک قدم اس کی طرف لینے لگا۔ وہ ڈرتے ہوئے ایک ایک قدم پیچھے ہونے لگی۔ دور رہ کر بات کرو۔ وہ خوف زدہ ہوئی تھی۔ کیوں؟ کیا ہوا؟ ڈر لگ رہا ہے؟ تم نے تو کہا تھا تم کسی سے نہیں ڈرتی۔ بیربل کی آنکھوں میں شیطانی مسکراہٹ تھی، لیکن ہیزل کو خوف آ رہا تھا۔ بند کمرہ، ایک نامحرم، اوپر سے وہ تھا بھی بہت بدتمیز۔ دیکھو میں نے تمہیں تھپڑ مارا، ٹھیک ہے، میں غصے میں آ گئی تھی، تمہاری باتوں نے غصہ دلا دیا تھا، پھر بھی میں تم سے معافی مانگتی ہوں۔ مجھے خدا کے واسطے یہاں سے جانے دو۔ اگر میرے والدین کو پتہ چلا کہ میں غائب ہو گئی ہوں تو وہ میری جان نکال دیں گے۔ وہ جانتی تھی وہ کس قدر سخت خاندان سے تعلق رکھتی ہے، جہاں پر بیٹیوں کی غلطیاں معاف نہیں کی جاتی، تو پھر بیٹی کے بے گناہ ہونے پر کیسے معافی مل جائے گی؟ بیربل کی ہنسی کمرے میں گونجی تھی۔ تمہیں کیا لگتا ہے تمہیں چھوڑنے کے لیے تمہیں یہاں تک لایا ہوں؟ پورے 48 گھنٹے تک تم اس کمرے میں بند رہو گی۔ فکر مت کرو، تمہیں کوئی ہاتھ نہیں لگائے گا۔ لیکن تم ثابت کیسے کرو گی کہ پورے 2 دن تک تم صحیح سلامت رہی؟ جب تم واپس اپنے گھر جاؤ گی تو پھر وہاں تمہاری ساری اکڑ ٹوٹ جائے گی، جب کوئی تمہاری بات پر یقین نہیں کرے گا۔ بیربل کی آنکھوں میں غصہ تھا اور ہیزل نے بے بسی سے اسے دیکھا تھا۔ کیسے مرد ہو تم؟ مرد تو عورتوں کی حفاظت کرتے ہیں، اور تم نے کسی عورت سے اس کا سائبان چھین لیا۔ وہ جیسے بے یقینی سے پھٹی تھی۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ اور اس سے زیادہ بیربل کی شکل نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ یہ بیربل کو غصہ آیا کہ حد نہیں۔ یہ تمہارا نہیں، میرا کمرہ ہے، یہ میرا گھر ہے، اور تم مجھے یہاں سے دفع ہو جانے کے لیے نہیں کہہ سکتی۔ وہ ایک بار پھر اس کی طرف قدم بڑھاتا ہوا بولا تھا کہ ہیزل ڈرتی ہوئی فوراً بیڈ کے کنارے پر جا ٹک گئی۔ خدا سے ڈرو، خدا تمہیں ایسی مار مارے گا کہ تم یاد رکھو گے۔ بس اتنا کہنے کے بعد وہ خاموش ہو گئی تھی، اور بیربل بھی بنا کچھ کہے کمرے سے باہر نکل گیا، اور فی الحال اس لڑکی سے زیادہ بحث نہیں چاہتا تھا۔ وہ باہر آیا تو سارے کھانا کھا رہے تھے۔ تم لوگ ابھی اور اسی وقت ناران کاغان کے لیے نکلو گے، اس نے سختی سے حکم سنایا۔ لیکن ایسے کیسے؟ فرقان نے مزاحمت کی تھی۔ کیا مطلب؟ ہم لوگ گھر سے ناران کاغان گھومنے کے لیے آئے تھے، صرف ایک رات کا اسٹے کرنا تھا، تم لوگوں نے کر لیا۔ تم لوگ جاؤ، میں اگلے 2 گھنٹوں سے پہلے تم سب لوگوں کی شکلیں یہاں سے غائب دیکھنا چاہتا ہوں۔ سختی سے کہتے ہوئے وہ دوسرے کمرے میں جا کر غائب ہو گیا، اور وہ سب بے بسی سے ایک دوسرے کو دیکھتے رہ گئے۔ سب جانتے تھے کہ بیربل کی بات نہ مانی تو ان پر بھی غصے سے پھٹ پڑے گا، اس لیے سارے کے سارے 2 گھنٹوں بعد ہی ناران کاغان کے لیے نکل گئے تھے۔ ساری رات وہ کمرے میں بند رہی تھی، سمجھ نہیں آ رہی تھی کیا کرتی۔
وہ किस मुसीबत में फंस गई थी। इसके पास ना मोबाइल था, न किसी से रब्ता कर सकती थी। तो वहीं दूसरी तरफ हवेली में जब पूरे 12 घंटे गुजर जाने के बाद भी इन्हें इजल की कोई खबर न हुई, तब सरदार सनाउल्लाह ने कह दिया था कि आज के बाद कोई भी इस हवेली में हिजल का नाम नहीं लेगा। वो लड़की हमारी खानदान की इज्जत तबाह करके भागी है। आज के बाद हमारे लिए हिजल मर गई। जो बेटी हमारे खानदान की इज्जत का पास न कर सकी, वो बेटी हमारे लिए मर गई। उनके सख्त अल्फाज पर नजमा बेगम का दिल डूब रहा था। न जाने इनकी बेटी किस हाल में होगी, लेकिन इस वक्त बाप को तो संग दिल सरदार बनने की पड़ी थी। और पुप्पी के चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट नमदार हुई थी। बचपन से ही हिजल शाहजेब शाह की मंगेतर रही थी। सारे बड़ों में ये बात तय थी कि हिजल की शादी खानदान के सबसे बड़े सपोत शाहजेब शाह से होगी। शाहजेब शाह सनाउल्लाह का भतीजा था। वो इनके छोटे भाई नसरुल्लाह शाह का बेटा था। वह सारे खानदान में सबसे ज्यादा ज़हीन था और इसका और सिर्फ हिजल का ही जोर था। वह दोनों भी जानते थे कि उनकी शादी होनी है, लेकिन दोनों फिर भी एक दूसरे से कभी फ्री न हो पाए, न कभी एक दूसरे से दोस्ती करने की नौबत आई। हेजल के गायब हो जाने पर पुप्पो तो बहुत खुश थी। उनकी बेटी अलमीना हवेली की बहू बनी, इसलिए इन्हें तो हेजल का गायब हो जाना अपने तमाम दुखों का हल लगा था। अगली सुबह शुरू हुई जब कमरे का दरवाज़ा खुला था और वो चौखट पर नमदार हुआ। वो हिजाब किए हुए बेड पर बैठी थी। दरवाज़ा खुलने की आवाज़ पर उसने दुपट्टे का पहलू चेहरे पर रखते अपने चेहरे को ढांप लिया था। सारा पेंट हाउस खाली था। बाहर आकर खाना खा सकती हो, लेकिन यहाँ से भागने की कोशिश करना नामुमकिन है, क्योंकि ये सारा पेंट हाउस मेरे अंडर है। अगर जिंदा रहना चाहती हो तो खाना खा लेना, वरना तुम्हारी मर्जी। इतना कहते साथ वो दोबारा बाहर निकल गया। इस बार दरवाज़ा खुला छोड़ दिया और हेजल मरती क्या न करती। कल रात से पेट पर चूहे दौड़ रहे थे। कम से कम वो भूखी तो नहीं रह सकती थी। सारी रात उसे नींद भी नहीं आई थी और वो नहीं जानती थी कि हैदराबाद के इस गांव का क्या हाल होगा। उसके वालिदैन उसके बारे में क्या सोच रहे होंगे। क्या वो जिंदा सलामत अपने घर जा पाएगी या नहीं। लेकिन 2 घंटे तक जब बाहर से कोई भी आवाज़ ना आई, कोई भी हलचल ना हुई, तो वह कमरे से बाहर निकली। बाहर कोई नहीं था। सारा पेंट हाउस खामोशी में डूबा हुआ था। शायद बेरबल कहीं बाहर चला गया था। वो किचन तक आई थी, फिर फ्रिज खोली। तकरीबन खाने का हर सामान पड़ा था। अपने लिए कुछ बनाने का सोचते हुए उसने जल्दी से एक अंडा फ्राई किया, जल्दी से एक रोटी बनाई और वह यहाँ से गायब हो जाना चाहती थी। वो दोनों हाथों से काम कर रही थी, इसलिए इसका हिजाब ढीला सा हो गया था और निकाब उतर गया था। जब वो सीढ़ियाँ उतरता नीचे आया और किचन में खड़ी हिजल को देखते हुए बैरबल के होंठों पर एक शैतानी मुस्कुराहट नमदार हुई थी। वो घूमकर उसके सामने आता उससे पहले ही हिजल पलटी थी और इसका चेहरा देखते बैरबल शराबी पत्थर की मूरत हो गया। जितना सोचा था वो इससे ज्यादा हसीन थी। हर किस्म के मेकअप की बनावट से पाक चेहरा, उसकी खूबसूरत कान जैसी सब्ज आंखें थी, सफ़ेद दूधिया चेहरा, उसके गुलाबी गाल, उसकी सुर्ख होती छोटी सी नाक, उसके सुर्ख होते होंठ, उसके चेहरे पर चमकती रोशनी थी। उसके नक्श नयन इतने खूबसूरत थे कि बैरबल साकत रह गया। उसकी गहरी काली खमदार पलकें थी जिनके लर्जिश ने बैरबल को साकत कर दिया। उसने जिंदगी में पहली बार ऐसा हुस्न देखा था। उसका चेहरा कुदरती खूबसूरत था, हर किस्म की बनावट से पाक चेहरा। आज तक जितनी भी लड़कियों से बैरबल मिला, हर लड़की प्लास्टिक की गुड़िया बनी फिरती थी, लेकिन उसने ऐसा हुस्न कहीं नहीं देखा था। उसका हिजाब के हौले में लिपटा चेहरा बहुत खूबसूरत था। बेयकीनी ही बेयकीनी थी। वो इसे टुकर टुकर देख रहा था। उसके चेहरे पर बहुत मासूमियत थी। कितनी ही लड़कियां देखीं, कितनी ही लड़कियों के साथ उसने वक्त गुजारा, लेकिन ऐसा सुकून, ऐसी खूबसूरती कहीं नहीं मिली जिसने हेजल को देखते हुए महसूस की थी। वो कदम कदम चलता हुआ उसके पास आता गया। हेजल मुकम्मल तौर पर अपने ध्यान में मसरूफ थी। अचानक इसे कदमों की आहट सुनाई दी तो वो सीधी हुई। फिर उसी बेयकीनी से उसने बैरबल को देखा। अगले ही पल उसने अपना पल्लू पकड़े चेहरे को ढांप लिया। तो जैसे बैरबल होश में आया, अब क्या फायदा, मैं तुम्हारा चेहरा देख चुका हूँ, सख्ती से कहते हुए वो फ्रिज तक आया। पानी की बोतल निकाली और वहीं खड़े होते हुए उसने पानी की बोतल मुंह से लगा ली। और हेजल का दिल चाहा जमीन फटे और वो इसमें समा जाए। जैसे उसे यकीन नहीं आ रहा था कि उसे किसी गैर मर्द ने देख लिया। उनके यहाँ पर्दे का बहुत रिवाज था। वह काफ़ी सख्त और मजहबी घराने से ताल्लुक़ रखती थी, जहाँ सख्ती से पर्दा करवाया जाता था। वो खाना हर चीज़ भूल गई।
اس نے ہاتھوں کی مٹھیاں بیچ کر اپنا غصہ قابو کیا۔ تم جو کوئی بھی ہو، ایک تھپڑ کے بدلے یہ زیادہ ہو رہا ہے۔ خدا کا واسطہ مجھے میرے گھر جانے دو، ورنہ میری ساری زندگی تباہ ہو جائے گی۔ وہ بے بسی سے فریاد کر رہی تھی، لہجے میں غصہ بھی شامل تھا۔ 30 گھنٹوں کے بعد بیربل نے ایک نظر اپنے ہاتھ میں موجود گھڑی کو دیکھا اور دوبارہ سیڑھیاں چڑھتا اوپر والے کمرے میں جا کر غائب ہو گیا۔ وہ ہیزل کا دل چاہا یہ بیلن اٹھا کر ہی اس کے سر پر دے مارے۔ وہ کہاں پھنس گئی تھی؟ وہ کسی کو کچھ بتا بھی نہیں سکتی تھی۔ اس نے کوشش کی، لیکن یہ پینٹ ہاؤس اس طرح سے لاک تھا کہ وہ کہیں بھی نہیں جا سکتی تھی۔ تکلیف کی زیادتی سے دل میں درد اٹھ رہی تھی۔ اس نے اپنے بابا سائیں کا اعتبار کھو دیا۔ انہوں نے کس قدر مان اور امید سے کہا تھا کہ میری بیٹی کبھی بھی میرا مان نہیں توڑے گی۔ یہ کیا سے کیا ہو گیا؟ وہ واپس کمرے میں آئی اور وہیں دروازے کے پاس زمین پر بیٹھی روتی چلی گئی۔ بیربل شرازی کو تھپڑ مارنا واقعی اس کی زندگی کی بہت بڑی غلطی تھی، جس کا احساس اب ہیزل کو ہو رہا تھا۔ دل میں درد اٹھ رہی تھی۔ اس سے اچھا تھا کہ یہ شخص کبھی میری زندگی میں آیا ہی نہ ہوتا۔ سارا دن وہ اپنے کمرے میں بند رہا۔ شام کو دوبارہ سیڑھیاں اترتا ہوا اس کمرے میں آیا تھا۔ وہ صوفے کے کنارے پر بیٹھی ہوئی باہر آسمان کو دیکھ رہی تھی۔ امید ہے تمہارا غرور اور عقل ٹوٹ گئی ہوگی۔ طنزیہ مسکراہٹ لبوں پر سجاتے ہوئے وہ جیسے ایک بار پھر طنز کر رہا تھا۔ ہیزل کی آنکھوں کے اندر تک زخمی پن چلا گیا تھا۔ جانتے ہو مرد کیسا ہوتا ہے؟ مرد انا پسند ہوتا ہے۔ اگر کوئی عورت یا کوئی نسوانی وجود اس کی انا پر وار کرے تو اسے بہت غصہ آتا ہے۔ اپنی مردانگی دکھانے کے لیے وہ ہر حد پار کر جاتا ہے۔ بھی نہیں سوچتا کہ اس کی ایک حرکت ایک لڑکی کی زندگی کو موت اور جہنم میں بدل سکتی ہے۔ وہ بیربل کو نہیں دیکھ رہی تھی۔ وہ باہر ونڈو سے آسمان کو دیکھ رہی تھی اور کھوئے کھوئے لہجے میں بول رہی تھی کہ بیربل خاموشی سے اسے سنتا رہ گیا۔ اسلام میں مردوں کو نرم مزاج ہونے کے لیے کہا گیا ہے۔ مرد ایسا ہونا چاہیے کہ جب کوئی لڑکی اس کے آس پاس ہو تو وہ خود کو محفوظ سمجھے۔ مرد کو ایسا ہونا چاہیے کہ اسے دیکھ کر عورت پرسکون رہے۔ مرد کو اپنے خاندان کی، اپنے اہل و عیال کی، سڑک پر چلتی ہر لڑکی کی عزت کرنے والا ہونا چاہیے۔ مرد کا مطلب عورت کا محافظ ہونا ہے۔ اصلی مرد وہ ہوتا ہے جو اپنی عورت کی حفاظت کرے، جو خود سے جڑی ہر لڑکی کی حفاظت کرے، جو ایک لڑکی کے ساتھ نرمی اور شائستگی سے ڈیل کرے۔ ایک مرد ایسا ہونا چاہیے کہ جس کی وجہ سے کسی بھی لڑکی کو تکلیف نہ ہو۔ ایک مرد کو دوسروں کی زندگی میں آسانیاں پیدا کرنے والا ہونا چاہیے، نہ کہ ایسا کہ اس کی وجہ سے ایک لڑکی کی زندگی جہنم بن جائے۔ اس نے اب بیربل کے چہرے کو دیکھا تھا، جس کے چہرے کی ہوائیاں اڑ گئی تھی۔ مرد عورت کے وجود پر اپنی مردانگی دکھاتا ہے، جبکہ اصل میں مردانگی عورت کو حفاظت دینا ہوتی ہے۔ تم کیا جانو مردانگی کیا ہوتی ہے اور اصل مرد کیسے ہوتے ہیں؟ آخری بار تکلیف سے کہتے ہوئے وہ اپنے آنسو صاف کرتی دوبارہ آسمان کی طرف رخ موڑ کے بیٹھ گئی، اور بیربل وہ پتھر ہو گیا، وہ ساکت رہ گیا۔ بے یقینی ہی بے یقینی تھی جو اس کے ہر سو پھیلی ہوئی تھی۔ اس کا دل چاہا زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ وہ اتنا اندھا کیسے ہو گیا؟ ایک لڑکی کو تکلیف دینے کے لیے یہاں تک پہنچ گیا۔ اس جبران کی باتیں تھیں جنہوں نے بیربل کا دماغ گما دیا تھا۔ اس نے ایک نظر ہیزل کے معصوم چہرے پر ڈالی۔ وہ اتنی معصوم تھی کہ اسے چھونے کا دل چاہتا بھی تو انسان چھونے سے پہلے 1000 بار سوچے۔ بیربل کو ڈر لگا کہ کہیں وہ چھونے سے پگھل نہ جائے، کہیں وہ چھونے سے مرجھا نہ جائے۔ وہ واقعی بہت خوبصورت تھی کہ کچھ پل کے لیے بیربل کی نظر اس کے چہرے سے ہٹ نہ سکی۔ کچھ دیر کے لیے وہ سوچتا رہا، پھر وہ قدم قدم چلتا ہیزل کے پاس آیا۔ وہ سامنے صوفے پر بیٹھ گیا۔ مجھے کبھی کسی نے سمجھایا ہی نہیں کہ مرد کیسے ہوتے ہیں، لیکن آج سمجھ آ گئی ہے کہ مرد کیسے ہوتے ہیں۔ چلاؤ تمہیں تمہارے گھر چھوڑاؤں۔ وہ کافی سنجیدہ تھا کہ ہیزل نے بے یقینی سے اس کا چہرہ دیکھا۔ تم مذاق کر رہے ہو؟ وہ جیسے ایک کھوکھلی ہنسی ہنس پڑی تھی۔ بیربل نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، میں بہت سنجیدہ ہوں۔ تمہیں تمہارے گھر تک بحفاظت چھوڑ کر آنا میری ذمہ داری ہے۔ جلدی سے اپنا یہ نقاب شکاب کر لو۔ اتنے کہتے ساتھ وہ کمرے سے باہر نکل گیا، اور ہیزل کو جیسے یقین نہ آیا اس سے پہلے وہ اپنا ارادہ بدلتا وہ جلدی سے بیڈ تک آئی، اپنے برقع پہنا، نقاب کیا اور فوراً باہر لاؤنج تک آئی۔ وہ لاؤنج کے دروازے میں ہی کھڑا تھا۔ اسے دیکھتے ہوئے وہ باہر نکل گیا تو ہیزل نے بے یقینی سے اس کے پیچھے پیچھے باہر نکلی تھی۔ اسے اب تک یقین نہیں ہو رہا تھا کہ وہ اسے صحیح سلامت اس کے گھر چھوڑنے کے لیے جا رہا ہے۔
اس نے اپنی گاڑی کا فرنٹ دروازہ کھولا اور ہیزل کو بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ ہیزل بیٹھ گئی۔ وہ ڈرائیونگ سیٹ تک آیا اور ڈرائیونگ سٹارٹ کی۔ ہیزل سے اس کے گاؤں کا پتہ پوچھا۔ ہیزل نے بتا دیا۔ اس کے بعد گاڑی میں مکمل خاموشی چھا گئی۔ وہ ڈرائیونگ کر رہا تھا اور کچھ گھنٹوں بعد ہی اس نے ہیزل کو حیدرآباد گاؤں تک پہنچا دیا تھا۔ وہ گاؤں کی حدود میں داخل ہوئی۔ بس یہی اتار دینا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ اس شخص کے ساتھ اپنی حویلی تک جاتی۔ بیربل نے وہیں گاڑی روک دی۔ اس سے پہلے وہ گاڑی سے باہر نکلتی، بیربل کی آواز نے اس کے ہاتھ ساخت کر دیے۔ تم کافی اچھی لڑکی ہو، میری زندگی میں آنے والی پہلی اچھی لڑکی۔ میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ وہ مسکرا کر گویا ہوا تھا۔ ہیزل نے پلٹ کر اسے دیکھا۔ اس کی خوبصورت کان جیسی آنکھیں بیربل کے وجود پر جمی تھی۔ لیکن تم میری زندگی میں آنے والے سب سے گھٹیا مرد ہو۔ میں تمہیں کبھی بھی یاد نہیں رکھنا چاہوں گی۔ میں تم سے شدید نفرت کرتی ہوں۔ تمہاری وجہ سے میری زندگی جہنم ہونے والی ہے۔ میں جانتی ہوں کہ میرے گھر والے اب مجھے معاف نہیں کریں گے، لیکن پھر بھی میں وہاں جاؤں گی۔ اس کے الفاظوں میں اتنی تلخی تھی کہ بیربل کی مسکراہٹ اگلے ہی پل غائب ہوئی۔ کسی نے سینے میں کوئی نوکیلا خنجر مارا تھا۔ وہ اسے ساکت چھوڑتی ہوئی گاڑی سے باہر نکل آئی۔ بیربل کو اب افسوس ہو رہا تھا، لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ اس لیے کہتے ہیں کہ دوستوں کی سنگت انسان کو تباہ کر دیتی ہے۔ وہ واپس اسلام آباد چلا گیا۔ فی الحال وہ کہیں بھی گھومنا پھرنا نہیں چاہتا تھا۔ وہ حویلی میں داخل ہوئی۔ اس نے لاؤنج کا دروازہ پار کیا تھا جب ثناء اللہ شاہ کی ڈانٹ سے سارے لاؤنج میں جمع ہو گئے۔ رک جاؤ، خبردار اگر ایک قدم بھی آگے بڑھایا۔ ثناء اللہ شاہ کی آواز نے اس کے قدم روک دیے۔ اس نے اس بے یقینی سے باپ کو دیکھا۔ بابا، اس نے افسوس اور تکلیف سے پکارا تھا۔ خبردار اگر اپنی اس گندی زبان سے میرا نام پکارا۔ مر گیا تمہارا باپ۔ تم پر اتنا اعتبار کر کے میں نے تمہیں شہر بھیجا تھا۔ تم پڑھ لکھ جاؤ، کچھ بن جاؤ گی، لیکن تم نے سب کچھ تباہ کر دیا۔ تمہارا آج سے یونیورسٹی جانا بند ہے اور تمہارا 2 دن بعد میں نکاح کروں گا۔ تمہیں یہاں سے چلتا کروں گا۔ باپ کی بات سنتے ہوئے فوراً ہیزل نے ساری سچائی بتائی تھی، لیکن انہوں نے کسی بھی بات پر یقین نہیں کیا۔ بنا اس کی کوئی بات سنے باپ اپنا فیصلہ سنا چکا تھا۔ بابا، میری بات تو سن لیں۔ اس نے ایک بار پھر ان کو ساری بات بتانی چاہی، لیکن ثناء اللہ شاہ نے اس کی کوئی بات نہیں سنی۔ آج کے بعد تم اپنے کمرے سے باہر نہیں نکلو گی، سختی سے کہتے ثناء اللہ شاہ نے حکم دیا تھا۔ ہیزل بے بسی سے باپ کو دیکھتی رہ گئی، لیکن کیا کرتی وہ کچھ کہہ نہیں سکتی تھی۔ خاموشی سے اپنے کمرے میں جا کر غائب ہو گئی۔ بے بسی ہی بے بسی تھی۔ وہ ماں جو اس سے ملنا چاہتی تھی، وہ اپنے شوہر کے ڈر سے اس سے ملنے کے لیے اس کے کمرے میں بھی نہیں آئی۔ وہ سارا دن کمرے میں بند رہی۔ رات کے وقت ثناء اللہ شاہ کا حکم آیا تھا، 2 دن بعد تمہارا ساتھ والے گاؤں کے سردار سے نکاح ہوگا۔ اور بات کی بات سنتے ہیزل کو لگا جیسے وہ زمین میں اندر تک دھنس گئی ہے۔ ساتھ والے گاؤں کا سردار وہ ہیزل سے پورے 15 سال بڑا تھا۔ اسے اپنے باپ سے یہ امید نہیں تھی۔ آپ میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہیں بابا؟ اس نے کمزور سے مزاحمت کی تھی، لیکن اس خاندان میں والدین کا حکم سر آنکھوں پر ہوتا تھا۔ اس کا دل چاہا اس کی آنکھوں کے سامنے بیربل آئے اور اس کی جان لے لے۔ یہ سب کچھ اس کی وجہ سے شروع ہوا تھا۔ تو وہیں دوسری طرف جب سے بیربل ہیزل کو چھوڑنے واپس آیا تھا، اسے ایک عجیب سی بے چینی ہو رہی تھی۔ اسے کہیں بھی سکون نہیں آ رہا تھا۔ دل چاہ رہا تھا بس ہیزل کے پاس پہنچ جائے۔ پورے 2 دن تک وہ اسی کیفیت سے لڑتا رہا۔ جب دل کی دنیا میں مکمل طور پر ہلچل ہوئی تو اس نے اپنے والدین سے بات کرنے کا سوچا۔ اسے شاید ہیزل کے معصوم اور خوبصورت چہرے سے محبت ہو گئی تھی۔ وہ بیربل شرازی جو چند دن پہلے کہتا تھا کہ وہ محبت جیسی باتوں پر یقین نہیں رکھتا، نہ ہی اس کے نزدیک ایسی چیزیں اس دنیا میں ایگزسٹ کرتی ہیں، لیکن اب اسے محبت ہو گئی تھی۔ اس نے فوراً اپنی والدہ کو بتانے کا فیصلہ کیا۔ شگفتہ بیگم تو یہ بات سن کر کافی خوش ہوئی تھی۔ بس تم شادی کر لو، بے شک ان پسند سے کر لو، لیکن اچھی لڑکی ہونی چاہیے۔ وہ سخت تھی مگر مصنوعی گھوکی سے اسے ڈانٹتے ہوئے کہہ رہی تھی کہ بیربل کے لبوں کو ایک مسکراہٹ نے چھوا تھا۔ فکر مت کرے ماما، لڑکی بہت اچھی ہے، بس آپ جلدی سے ان کے گھر چلے، ہم آج ہی رشتہ مانگیں گے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے والدین کہیں اور اس کی شادی کر دیں۔ اسے ڈر لگا تھا۔ شگفتہ بیگم حیران ہوئی، لیکن اتنی جلدی کیسے؟ کیا مطلب؟ ماما یار، ہم نے رشتہ لینے جانا ہے، ہم نے کون سا شادی کی تیاریاں کرنے جا کر بیٹھ جانا ہے، جلدی چلیں۔ وہ زبردستی اپنے والدین کو بتاتے ہوئے حیدرآباد لے آیا تھا۔ آج اس کا نکاح ہونا طے پا گیا تھا۔
اس کا باپ اس کا نکاح ایسا شخص سے کر رہا تھا جو پہلے سے ہی شادی شدہ تھا، جس کے پہلے سے ہی ایک بیٹی تھی۔ کیا وہ اتنی ارزاں تھی کہ اسے کسی بھی شخص کے ہتھے چاٹ دیا جاتا؟ وہ بے بس اس کمرے میں بند تھی۔ کچھ گھنٹوں بعد ہی نکاح ہونا طے پایا تھا۔ وہ حویلی پہنچے اور اس وقت سارے سردار ثناء اللہ شاہ کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے۔ ہم یہاں آپ کی بیٹی ہیزل کا رشتہ مانگنے آئے ہیں۔ شگفتہ بیگم نے نجمہ بیگم کو مخاطب کیا اور سردار صاحب نے ضبط سے مٹھیاں بھینچ لی۔ دیکھیں بہن، آپ غلط جگہ پر آ گئی ہیں۔ میری بیٹی کا اس نکاح ہے اور میں یہ نکاح نہیں روک سکتا۔ سردار صاحب سنجیدگی سے کہتے ہوئے اٹھ گئے۔ کسی نے بیربل کا سینہ چیر دیا تھا۔ اسے جیسے یقین نہ ہوا۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے آنٹی؟ کیا ایک بار میں اس سے مل سکتا ہوں؟ اس نے جیسے بے بسی سے فریاد کی۔ یہ ناممکن ہے بیٹا، ہمارا یہاں پردے کا بہت سخت قسم کا بندوبست کیا گیا ہوتا ہے، تم اس سے کبھی بھی نہیں مل پاؤ گے۔ نجمہ بیگم کی آنکھوں میں تکلیف تھی۔ وہ ان کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھا۔ آپ کی بیٹی کو تکلیف دینے والا میں ہوں۔ اور نجمہ بیگم نے بے بسی اور بے یقینی سے اس لڑکے کو دیکھا تھا۔ لیکن میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ میں اسے اس ساری صورتحال سے باہر نکال لوں گا۔ آپ بس ایک بار مجھے اس سے ملوا دیں۔ اس کی آنکھوں میں امید تھی کہ نجمہ بیگم نے بھی اس بار سردار صاحب سے غداری کرنے کا سوچ لیا، تو اسے اپنے ساتھ لیے حویلی کی پچھلی سائڈ پر آ گئی۔ وہ اوپر بالکنی میں ہے، وہیں سے ہیزل کا کمرہ ہے، اور اب تمہیں وہاں تک کیسے جانا ہے یہ تم جانو۔ اتنا کہتے ہوئے وہ اندر چلی گئی اور بیربل کے لبوں کو مسکراہٹ نے چھوا تھا۔ وہ فوراً پلر کے سہارے دیوار پر چڑھتا ہوا منڈیر تک آیا۔ منڈیر پر کھڑے ہو کر اس نے ہیزل کے کمرے کی بالکنی میں جھانکا۔ بالکنی زیادہ اونچی نہیں تھی۔ 5 منٹ کی محنت کے بعد وہ بالکنی میں داخل ہو چکا تھا، اور ہیزل کی ماں نے بتایا تھا کہ اس کی بالکنی ہمیشہ کھلی ہوتی ہے۔ وہ تازہ ہوا کھانے کے لیے بالکنی ہمیشہ کھلی رکھتی ہے۔ وہ بالکنی کا دروازہ کھولے اندر داخل ہوا تو وہ صوفے پر بیٹھی ہوئی تھی۔ کسی شور کی آواز سے اس نے چہرہ اٹھائے سامنے دیکھا، لیکن اپنے سامنے بیربل کو دیکھتے ہوئے وہ حیران رہ گئی۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ اس نے اس میں یقینی سے پوچھا تھا کہ بیربل کے لبوں کو ایک مسکراہٹ نے چھوا تھا۔ تمہیں اس ساری مصیبت سے باہر نکالنے کے لیے آیا ہوں۔ اس کی بات سنتے ہیزل کو غصہ آیا تھا۔ واہ، مجھے مصیبت میں ڈالنے والا مصیبت سے نکالنے کی بات کر رہا ہے۔ وہ بے بسی سے وہیں صوفے پر دوبارہ بیٹھ گئی۔ بیربل اس کے سامنے آ کر دوسرے صوفے پر بیٹھا۔ دیکھو، میں تمہیں اس نکاح سے بچا سکتا ہوں۔ خود سے 15 سال بڑی عمر کے مرد سے شادی کرنا، پھر اس کی ایک بیٹی بھی ہے۔ کیا تمہاری کون سی مجبوری ہے؟ نکاح کر رہی ہو۔ بیربل کی بات پر ہیزل کی آنکھوں میں کچھ زخمی ہوا تھا۔ یہ سب تمہاری ہی دی گئی عطا ہے۔ وہ خفکی سے رخ موڑ گئی تھی۔ ہاں، میں جانتا ہوں، اس کے لیے میں شرمندہ ہوں، لیکن میں تمہیں سارے میں سے باہر نکال سکتا ہوں۔ تم میرے ساتھ چلو، ہم دونوں نکاح کر لیں گے۔ تمہیں یہاں سے بھاگنا پڑے گا۔ ہیزل نے بے یقینی سے چہرہ موڑے اسے دیکھا۔ تم جانتے بھی ہو یہاں کتنی زیادہ سیکیورٹی ہے۔ میں کبھی بھی یہاں سے بھاگ نہیں پاؤں گی۔ بے بسی سے کہتی وہ دوبارہ چہرہ مڑ گئی۔ جب میں تمہارے ساتھ ہوں تو پھر تمہیں کس بات کی فکر؟ تمہیں یہاں سے بھگاؤں گا۔ ہیزل بے یقینی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ تم نکاح کرو گی مجھ سے؟ وہ ہاتھ پھیلائے پوچھ رہا تھا۔ ہیزل نے اس کے ہاتھ کو دیکھا، اگلی نظر اس کے چہرے کو۔ پہلے مجھے یہاں سے باہر نکالو، پھر اس کے بارے میں سوچیں گے۔ ہیزل کو اس حویلی سے باہر نکلنے کا صرف ایک راستہ واحد بیربل ہی نظر آ رہا تھا۔ وہ کبھی بھی اس شخص سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس سے عمر میں بڑا ہوا اور ایک بچی کا باپ بھی۔ فی الحال اس کی مجبوری تھی کہ اسے بیربل سے ہی اپنا کام چلانا تھا، لیکن اسے بیربل سے شدید نفرت تھی۔ بیربل نے اس کے والدین کا اعتماد توڑ دیا تھا۔ ٹھیک ہے، اپنا ضروری سامان لے لو، پھر میں تمہیں یہاں سے باہر نکالتا ہوں۔ اس کے کہنے پر ہیزل نے فوراً اپنا ضروری سامان سب پیک کیا۔ وہ بالکنی سے باہر نکلا تھا۔ یہ حویلی کی پچھلی سائڈ تھی۔ یہاں پر زیادہ ملازم وغیرہ نہیں ہوتے تھے۔ وہ دھیرے سے نیچے ہوا، پھر ہیزل کا ہاتھ مضبوطی سے اپنے ہاتھ میں پکڑے اس نے ہیزل کو اپنی جانب کھینچا تھا کہ ہیزل اس کے کشادہ سینے سے جا ٹکرائی۔ اس کے لمس سے ہیزل کے سارے وجود میں تکلیف اٹھی تھی۔ وہ زور سے آنکھیں میچ گئی۔ اگلے ہی پل اس نے زمین پر چھلانگ ماری تھی، اور ہیزل اس کی باہوں میں کسی نازک گڑیا کی طرح محفوظ تھی۔ اس نے ڈرتے ہوئے آنکھیں کھولی تو وہ زمین پر صحیح سلامت کھڑی تھی۔ وہ سب کی نظر سے بچاتا ہوا ہیزل کو پورچ تک لایا، پھر وہاں پر اپنی گاڑی کا دروازہ کھولا اور ہیزل کو اندر جانے کا اشارہ کیا۔ دور دور تک ملازم اپنی اپنی کانوں میں لگے ہوئے تھے۔ کسی نے بھی ہیزل کو وہاں سے بھاگتے نہیں دیکھا۔
बस यही फ़िलहाल नीचे होकर बैठ जाओ। वो भी खामोशी से गाड़ी की पिछली सीट के पास झुक गई। उसने फ़ोन किया अपने वालिदैन को वहाँ से बाहर निकाला। इसके बाद वो लोग खामोशी से इस हवेली से बाहर निकल गए। वैसे भी हेज़ल अपने बाप का एतबार खो चुकी थी। फिर क्या फ़र्क पड़ता था, वो भाग जाती। कम से कम उसकी ज़िंदगी तबाह होने से बच जाती। और इन लोगों के साथ इस्लामाबाद आई थी। सारे रास्ते शगुफ्ता बेगम से बातें करती आई। उन्हें ये लड़की बहुत पसंद आई थी। वो औरत बहुत अच्छी थी। हेज़ल को यकीन नहीं आ रहा था, इतनी अच्छी औरत का ऐसा बेटा है। वो इनके साथ शराजी हाउस दाखिल हुए। शक्ल क्या देख रहे हो? जल्दी से जाओ, मौलवी साहब को निकाह के लिए लेकर आओ। वो गाड़ी से उतर गई तो शगुफ्ता बेगम ने गुस्से से बीरबल को कहा, तो वो खज्जल होता अस्वात में सर हिलाता हुआ वापस गाड़ी को शराजी हाउस से बाहर निकाल कर ले गया। बीरबल थोड़ा बिगड़ गया है, लेकिन मेरा बेटा दिल का बुरा नहीं है। हो सकता है उसने तुम्हें कोई तकलीफ दी हो, तो इसे माफ़ कर देना। शगुफ्ता बेगम की बात पर हिजल के लबों पर एक नरम मुस्कुराहट नमदार हुई थी। बेशक वो इसे निकाह करने वाली थी, लेकिन फिर भी दिल में उसके लिए अभी तक नफरत जमा हुई पड़ी थी। अगले आधे घंटे बाद उन दोनों का निकाह हो गया। निकाह के बाद शगुफ्ता बेगम ने उसे बैरबल के कमरे तक पहुंचाया। वो कमरे में आने के बाद संजीदगी से सोफे पर बैठ गई थी। कुछ देर बाद वो भी कमरे में दाखिल हुआ और मुस्कुराकर हेजल की तरफ बढ़ा था। इससे पहले वो इसके करीब जाता, हेजल ने हाथ के इशारे से मजीद करीब आने से रोक दिया। बस वहीं रुक जाओ। खबरदार, अगर मेरे करीब आने का सोचा भी तो तुम्हारी जान ले लूंगी। तुम अभी हेजल को जानते नहीं हो कि ये क्या चीज़ है। तुम्हारी वजह से मैं बैठी हूँ, तकलीफ में रही हूँ। तुम नहीं जानते वेरबल शिराजी, तुमने अभी एक औरत का सलूक देखा ही कहाँ है। तुम्हारे लिए औरत सिर्फ वक्त गुजारे का सामान है। जब तुमने देखा कि मुझ जैसी खूबसूरत लड़की तुम्हारे जानसे में नहीं आई, तो तुमने सोचा कि क्यों ना निकाह करके इसे इस्तेमाल करता हूँ। वो अपने सख्त अल्फाज से बीरबल को ज़मीन में धुनसाती जा रही थी। बीरबल फटी फटी निगाहों से उसे देख रहा था। तुम गलत समझ रही हो हेजल, उसने वजाहत देने की कोशिश की। मुझे कोई वजाहत नहीं चाहिए। तुमने मेरी ज़िंदगी तबाह कर दी है। मेरा बाप मुझ पर यकीन नहीं कर रहा और मेरी मजबूरी थी कि मुझे वहाँ से भागना पड़ा। मैं कभी भी इस शख्स के निकाह में नहीं जाना चाहती थी, जिसे औरतों की कदर का पता ही ना हो। लेकिन अफसोस, फिर भी तुम जैसे कि निकाह में आ गई। ये निकाह मेरे लिए एक मजबूरी था, क्योंकि तुम मेरे लिए वो हाल थे इस हवेली से बाहर निकालने वाले। लेकिन फिक्र किस बात की? तुम्हारा बदला? तुमने तो बदला लिया, लेकिन अभी मेरा बदला बाकी है। अब मैं अपना बदला लूंगी। और एक बात याद रखना कि ये हेज़ल शाह तुमसे सिर्फ नफरत करती है, शदीद नफरत। अगली उंगली उठाए गुस्से से वान करती हुई चीखी थी। बैरबल जो बेयकीनी से उसे देख रहा था, अगले ही पल वो सारी बात समझ चुका था। वो बिना हेज़ल की परवाह किए आगे बढ़ा और हेज़ल को पूरी शिद्दत से अपने सीने से लगा लिया। मैं जानता हूँ मैं बहुत बुरा हूँ, मेरे अंदर हर किस्म की बुराई है, लेकिन खुदा की कसम खाता हूँ कि तुमसे मोहब्बत सच में हुई है। और इस मोहब्बत ने मुझे एक अच्छा इंसान बना दिया है। इस मोहब्बत ने मुझे सिखा दिया है कि दिलों का सुकून सिर्फ एक तर के होकर ही रह जाना है। चाहे वो मोहब्बत हो या फिर इबादत, सिर्फ एक का होकर रहना पड़ता है। और हेज़ल जो गुस्से में थी, उसका सारा गुस्सा जाग की तरह बैठ गया। वह नरमी से उसे सीने से लगाए उसके बालों में उंगलियां चलाता हुआ उसका गुस्सा कम करने की कोशिश कर रहा था। मैं शादी से बहुत दूर भागता था, लेकिन तुम्हारी शक्ल देखने के बाद तुम्हारा हुस्न मुझे इतना दिलकश लगा, मैंने शादी का फैसला कर लिया। तुम दुनिया की पहली ऐसी औरत हो जिसने मेरे दिल में सुकून उतारा है। मैं वादा करता हूँ, मैं आज के बाद तुम्हें कोई तकलीफ नहीं दूंगा। मैं जानता हूँ तुम मुझ पर गुस्सा हो, तुम चाहो तो मुझे बेशक माफ़ ना करना। मैं अपने हर अमल से तुमसे माफ़ी मांगता रहूँगा, क्योंकि मैं तुमसे मोहब्बत करने लगा हूँ हेज़ल। वह बेबसी से कह रहा था, और हेज़ल जो न जाने इसे क्या क्या सुनाने वाली थी। उसका सारा गुस्सा जाग की तरह बैठ गया। माना कि मैं गलत था, लेकिन अब मैं सही हो गया हूँ। मैं तुम्हें ठीक होकर दिखाऊंगा। तुमने मुझे अल्लाह के करीब कर दिया है। तुमने मुझे हर किस्म की बुराई से दूर कर दिया है। तुम मेरी ज़िंदगी में मेरा गुड लक चार्म बनकर आई हो। तुम्हारे बिना रहने के बारे में सोच भी नहीं सकता। अगर तुम मुझे माफ़ कर दो तुम्हारी नवाजिशों की, वरना सारी ज़िंदगी तुमसे माफ़ी मांगता रहूँगा। उसने दोनों हाथों से हेज़ल के गिर्द हिसार मजबूत किया और हेज़ल बेयकीनी से इस शख्स को देखती रह गई। उसने अपने चेहरे ज़रा सा ऊपर उठाए बीरबल की आंखों में झांकना चाहा।
اگلے ہی لمحے بیربل نے عقیدت سے اس کے ماتھے پر لب رکھے۔ بہترین ہے وہ عورت جو ایک مرد کو دین کی طرف راغب کر دے، اور واقعی یہ بات تو بہت اچھے سے جانتی تھی۔ صرف ایک موقع اور معافی تو خدا بھی دیتا ہے، تو پھر ہم کیا چیز ہیں؟ اس کی آنکھوں میں بے بسی تھی، آج اس کی آنکھوں میں بہت نرمی تھی، بہت سکون تھا۔ یہ بیربل وہ نہیں تھا جسے ہیزل جانتی تھی، یہ تو بہت ہی بدلا ہوا شخص تھا۔ مجھے ایک موقع دو گی؟ وہ ایک بار پھر وہی سوال دہرا رہا تھا۔ ہیزل کا سارا غصہ تو وہیں دب گیا تھا۔ جب وہ شخص بدل گیا تھا تو پھر کیا اسے ایک موقع نہیں دے سکتی تھی؟ ایسے بھی ہر انسان گناہ کرتا ہے، معافی مانگتا ہے، خدا بھی تو اسے اگلا موقع دیتا ہے، تو پھر ایک انسان کیا چیز ہے؟ اس نے اس بات میں سر ہلایا تھا کہ بیربل کو سکون کا سانس نصیب ہوا۔ میں ساری زندگی تمہیں بہت خوش رکھوں گا کہ تم اس حویلی اور اس جیسے ظالم ماحول کو بھول جاؤ گی۔ ٹھیک ہے، پردہ کرنا اسلام میں سکھایا گیا ہے، لیکن بیٹیوں کو قید کرنا یہ اسلام کہیں نہیں کہتا۔ تمہارا حق ہے، تم آزادی سے جی سکتی ہو۔ میں تمہیں دنیا کی ہر جگہ گھماؤں گا، میں تمہاری زندگی کو بہتر بنانے کی ہر کوشش کروں گا۔ وہ ابھی بھی اس کے کان میں سرگوشی کیے اپنی محبت کا یقین دلا رہا تھا، اور بس اس سے زیادہ ہیزل کو کس چیز کی ضرورت نہیں تھی۔ وہ واقعی یقین کر چکی تھی۔ اس کا ہاتھ پکڑے بیڈ پر بیٹھا، پھر اس کی جولی میں سر رکھ کے لیٹ گیا۔ ہیزل کا ہاتھ پکڑ کے اسے اپنے بالوں پر رکھا۔ ہیزل اس کے بالوں میں انگلیاں چلانے لگی۔ تم نے میری زندگی بدل دی ہے، تم نے میری سوچ، میری نظروں کے زاویہ بدل دیے، تم دنیا کی بہترین عورت ہو۔ اس کے بال کان کے پیچھے کھٹا ہوا سرگوشی کر رہا تھا کہ ہیزل کے وجود میں سکون اتر گیا۔ اپنے محرم کے منہ سے خود کے لیے ایسے الفاظ سننا ہر لڑکی کا خواب ہوتا ہے۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ وہ ویسا بھی نہیں ہے جیسا نظر آتا ہے۔ آج کے بعد کسی بھی دوست سے ملنا بند، ہر قسم کی دوستی یاری بند۔ وہ سختی سے وارن کر رہی تھی کہ بیربل نے آنکھیں کھولے اسے دیکھا۔ جو آپ کا حکم؟ وہ اس کے گلے پر انگلی ٹریس کرتے ہوئے بولا تھا کہ ہیزل کھل کر مسکرا اٹھی۔ شاید اسے قسمت کہتے ہیں، اسے ہی محبت ہونا کہتے ہیں، کبھی بھی کہیں بھی کسی سے بھی ہو جاتی ہے، کیونکہ انسان کی قسمت کبھی بھی بدل جاتی ہے۔